بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اردو کی چوتھی کتاب میں آج کا سبق ہے یہاں سے۔ غزوہ احد کا واقعہ چل رہا ہے اور آج یہاں سے سبق ہے، تو چلیے آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ دیکھیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر قلیل مگر وفادار جماعت کے ساتھ نخلستان سے گزر کر کوہ احد پر پہنچے۔ یہ واقعہ چل رہا ہے غزوہ احد کا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر قلیل مطلب تھوڑا، اس قدر قلیل مطلب اتنی تھوڑی سی جماعت، اتنی تھوڑے سے لوگ، اس قدر قلیل مگر وفادار جماعت ہے نا۔ تھوڑی سی جماعت تھی، تھوڑے سے لوگ تھے، 700 لوگ تھے، لیکن وہ وفادار تھے۔ تو کہہ رہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر قلیل مگر وفادار جماعت کے ساتھ نخلستان کہتے ہیں کھجور کا باغ، کھجور کے درختوں کا باغ کو نخلستان کہتے ہیں۔ نخلستان سے گزر کر کوہ احد، کوہ پہاڑ کو کہتے ہیں، کوہ احد، احد کے پہاڑ، احد کا پہاڑ، کوہ احد پر پہنچے۔ حفاظت کے معمولی انتظام کے ساتھ، حفاظت کے معمولی انتظام کے ساتھ رات پہاڑ کی کھوہ میں گزاری۔ پہاڑ کی کھوہ یعنی پہاڑ میں جو غار ہوتا ہے، کھوہ ہوتا ہے پہاڑ کے اندر چھپنے کے لیے، بیٹھنے اٹھنے کے لیے، تو پہاڑ غار۔ حفاظت کے معمولی انتظام، کوئی زیادہ انتظام نہیں تھا، تھوڑا سا انتظام تھا، چھوٹی سا حفاظت کے معمولی انتظام، ٹھیک ہے، معمولی انتظام کے ساتھ رات پہاڑ کی کھوہ میں گزاری، اور صبح کی نماز کے بعد کوہ احد کے نیچے میدان میں صفوں کو آراستہ کیا۔ صفوں کو، صف کی جمع صفوں، لائن کو کہتے ہیں، صفوں کو آراستہ کیا۔ آراستہ مطلب اس کو تیار کیا، مزین کیا، یعنی فوج کی لائنیں لگائی، کس کو کہاں کھڑا ہونا ہے، تو فوجوں کی لائنیں لگائی، اس کو آراستہ کیا، اس کو اچھے سے ترتیب دیا، صفوں کو ترتیب دیا، فوج کے صفوں کو، فوج کی لائنوں کو ترتیب دیا۔ اور صبح کی نماز کے بعد کوہ احد کے نیچے میدان میں صفوں کو آراستہ کیا۔ 50 تیر اندازوں کو عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالی عنہ کی سرداری میں لشکر کے پیچھے، لشکر یعنی فوج، لشکر کے پیچھے ایک گھاٹی کی حفاظت پر مقرر فرمایا۔ ایک گھاٹی کہتے ہیں دو پہاڑوں کے درمیان کا راستہ، یعنی پہاڑی کے درمیان نشیبی علاقہ، جہاں سے دوسرے طرف دو راستے ہو اور دوسرے طرف سے بھی آنے کا خطرہ ہو، تو ایک گھاٹی کی حفاظت پر مقرر فرمایا۔ 50 تیر اندازوں کو عبداللہ بن جبیر رضی اللہ عنہ کی سرداری میں لشکر کے پیچھے ایک گھاٹی کی حفاظت پر مقرر فرمایا، جہاں سے دشمن کے پھر کر حملہ کرنے کا اندیشہ تھا۔ پھر کر یعنی دوبارہ آ کر حملہ پھر کر حملہ کرنے کا اندیشہ تھا، اندیشہ یعنی ڈر تھا، خوف تھا۔ اور تاکید کے ساتھ حکم دیا، تاکید کے ساتھ ہے نا، یعنی بہت سختی کے ساتھ، تاکید کے ساتھ حکم دیا کہ خواہ فتح ہو یا شکست، خواہ مطلب چاہے،
چاہے فتح ہو یا شکست، ہے نا، فتح یعنی جیت ہو یا شکست یعنی ہار، جیت ہو یا ہار، خواہ فتح ہو یا شکست، خبردار تم اپنی جگہ نہ چھوڑنا، تم اپنی جگہ نہ چھوڑنا۔ مکے والوں کو اپنی کثرت اور قوت و شوکت پر بڑا گھمنڈ تھا۔ مکے والوں کو اپنی کثرت یعنی تعداد، زیادتی، اور قوت و شوکت یعنی طاقت و قوت پر بڑا گھمنڈ تھا۔ وہ اپنے بڑے بت ہبل کی سواری کے اونٹ کو قلب لشکر میں رکھ کر بڑے جوش و خروش کے ساتھ آگے بڑھے۔ وہ اپنے بڑے بت ہبل، ان کے بڑے بت جو تھے مکے والوں کے، ہبل اس کا نام تھا، بت کا نام ہبل تھا، تو ہبل کی سواری کے اونٹ، ہبل کی جو سواری تھی اس سواری میں ایک اونٹ بھی تھا، تو کہہ رہے اونٹ کو قلب لشکر یعنی فوج کے بیچ میں، قلب مطلب دل کو کہتے ہیں، دل بیچ میں ہوتا ہے نا، تو قلب لشکر مطلب فوج کے بیچ میں رکھ کر بڑے جوش و خروش کے ساتھ آگے بڑھے، اور ان کی عورتیں جن میں سر حلقہ ابو سفیان کی جورو ہندہ تھی، سر حلقہ یعنی سردار، اور ان کی عورتیں جن میں سر حلقہ ابو سفیان، جن میں سر حلقہ یعنی جن کی سرداری ابو سفیان کی جورو ہندہ تھی، ہے نا، یعنی ان کی سرداری میں عورتیں تھیں، اور ان کی عورتیں جن میں سر حلقہ ابو سفیان کی جورو بیوی ہندہ تھی، دلوں کے ساتھ غیرت بڑھانے والے گیت گا کر مردوں کو لڑائی پر اکسانے لگیں، دلوں کے ساتھ غیرت بڑھانے والے گیت گا کر مردوں کو لڑائی پر اکسانے لگی۔ تو پہلے جنگ کے موقع پر عورتیں بھی جایا کرتی تھی، وہ جو ہے وہ جوشیلے اشعار گا کر ان کو جوش دلایا کرتی تھی مردوں کو، تاکہ وہ خوب وفاداری کے ساتھ اور خوب جوش و خروش کے ساتھ جنگ کریں اور جو فتح حاصل کرے۔ تو عورتیں بھی جاتی تھیں، تو ان عورتوں کے سردار جو تھی وہ ہندہ تھی، جو ابو سفیان مکہ کا سردار تھا اس کی بیوی تھی ہندہ۔ دلوں کے ساتھ غیرت بڑھانے والے گیت گا کر مردوں کو لڑائی پر اکسانے لگی۔ پہلے ہی پہل مکے والوں نے بڑے زور و شور سے حملہ کیا۔ پہلے ہی پہل یعنی شروع میں مکے والوں نے بڑے زور و شور سے حملہ کیا، مگر مسلمان بہادروں کے دلیرانہ نہیں بلکہ شیرانہ حملے نے دشمن کے پاؤں جمنے نہ دیے۔ مسلمان بہادروں کے دلیرانہ نہیں، یعنی مسلمان بہادر جو لڑ رہے تھے وہ صرف دلیرانہ نہیں بلکہ شیر کی طرح شیرانہ حملے نے دشمن کے پاؤں جمنے نہ دیے۔ ان میں بھاگڑ پڑ گئی، بھاگڑ یعنی بھگدڑ، افراتفری، ان میں بھاگڑ پڑ گئی، یہاں تک کہ ان کے 12 مشہور و معروف بہادر عملدار کہتے ہیں سردار کو، بہادر عملدار یعنی بہادر ان کے جو ہے سردار ایک دوسرے کے بعد مارے گئے۔ بہادر عملدار یعنی ان کے سردار 12 مشہور سردار، ان کے 12 مشہور سردار ایک دوسرے کے بعد مارے گئے، اور خود ابو سفیان بھاگ نکلا۔ بقیہ دوسری ویڈیو میں آگے۔